ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، آپ حضرات نے کل اس بات کو سماعت فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی۔ جب پہلی وحی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، پریشان ہوئے اور گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون حاصل ہوا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خدیجہ، مجھے اپنی جان کا خوف ہونے لگا ہے، مجھے اپنی ذات پر خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند تسلی کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لن یضیعک اللہ، کہ اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ فإنک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقسم المعدوم، اور بے روزگاروں کو آپ روزگاری عطا فرماتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو آسمانی آفتوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، آپ ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، لہذا اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ یہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ عیسائی تھے، یعنی انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تھا اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے حالات، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر رہی تھی، آپ نے ورقہ بن نوفل کے سامنے اس کو پیش کیا۔ آپ نے ساری چیزیں ان کو سنائی۔ تو جب ورقہ بن نوفل نے سنا تو کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور فرمایا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہوں جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں یقیناً آپ کا ضرور ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے بعد یہ جو پہلی وحی تھی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی۔ اس عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمزدہ، غمگین، پریشان رہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اپنے آپ کو ہی محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی اونچی جگہ پر جاؤں اور اپنے آپ کو وہاں سے نیچے گرا دوں۔ تو اسی طرح سے یہ ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ پریشان کن اور بہت زیادہ تکلیف کے اللہ کے نبی کے یہ دن گزرے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں، ایک جگہ میں جا رہا تھا، اچانک مجھے یہ آواز آئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ناموس، وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ دوبارہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور جب میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہوں، پورے اس کا جسم
پورے آسمان پر پھیلا ہوا تھا، مشرق اور مغرب اس سے گھیرا ہوا تھا۔ پھر میں پریشان ہو کر فوراً گھر کو آیا، وہ فرشتہ پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑے ہوئے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنائی۔ اب میں ان آیات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ ان آیات کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ہدایت دی گئی ہیں۔ بڑی کلام اور بڑی تفسیریں ان آیات کی گئی ہیں۔ میں خلاصے کے طور پر بس اتنا عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی محنت شروع کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، بت پرستی سے لوگوں کو خفیہ طور پر 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جس جگہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، پلے بڑے رہے تھے، جس جگہ پر اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، وہ جگہ بتوں کی بہت زیادہ وہاں پر پرستش ہوتی تھی، یعنی مکہ المکرمہ۔ وہ جگہ تھی جس کے اندر کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر ایک کام کے لیے الگ بت مانا جاتا تھا، ان بتوں کی تقدیس کی جاتی تھی، ان بتوں کی عزت کی جاتی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت شروع کی، کلمے کی دعوت دینا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا، پھر اپنے جان پہچان والوں سے، اور جن سے آپ کی گہری دوستی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر محنت کرنی شروع کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت سے سب سے پہلے بڑوں میں اور آپ کے دوستوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ کی دعوت سے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے 5 افراد اسلام قبول کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیے۔ پھر اس کے بعد چند لوگ جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن ابی جراح رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، یعنی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر خفیہ طریقے سے کلمے کی دعوت، اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ اس درمیان ایک جماعت تیار ہو گئی جو صرف اور صرف اخوت اور تعاون پر مبنی تھی، تعاون پر قائم تھی، اور اس پیغام کو اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے۔ اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور بتوں کی
حقیقت بیان کریں اور شرک کی گندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو کھلم کھلا دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی کیا طریقہ اختیار کیے، کن کن طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی اور کلمے کی دعوت دی اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ان باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے نئی دینی معلومات آپ تک پہنچتے رہیں۔